ایک غریب آدمی اپنی غربت کی شکایت لے کر حضرت شیخ سعدی کے پاس گیا اور کہنے لگا، میرے بچے زیادہ ہیں اور میری آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اب مجھ میں فاقہ کی ہمت نہیں رہی۔ کئی مرتبہ خیال کرتا ہوں کہ یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں، مگر یہاں سے چلا گیا تو میرے بعد یہ لوگ مجھ پر طعنہ زنی کریں گے کہ اپنی اولاد کے متعلق کتنا بے مروت نکلا۔ اپنی سہولت اور آرام کے لیے اپنے بیوی بچوں کو تنگ دستی میں چھوڑ کر چلا گیا۔ آپ ہی کوئی مشورہ دیں، آپ تو علم حساب کے ماہر ہیں، مجھے کسی بادشاہ کی ملازمت دلوا دیں، آپ کا احسان ہوگا۔ حضرت شیخ سعدی نے اس سے کہا کہ بادشاہ کی نوکری کے 2 رخ ہوتے ہیں، اول رزق کی امید، دوم جان کا خطرہ۔ عقل مندوں کی رائے کے مطابق رزق کی امید پر جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس شخص نے کہا، اے شیخ، یہ میرے سوال کا جواب نہیں، آپ کو میرے دکھوں کا اندازہ نہیں ہے۔ جب میں خیانت نہیں کروں گا تو بادشاہ مجھ پر کیوں غصہ ہوگا؟ حضرت شیخ سعدی نے اسے ایک لومڑی کا قصہ سنایا۔ ایک لومڑی کو بھاگتے دیکھ کر لوگوں نے پوچھا، تجھے کیا مصیبت آن پڑی کہ اتنا دوڑ رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے شکاری لوگ شیر پکڑ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ تیری شیر سے کیا نسبت؟ لومڑی نے کہا کہ چپ رہو، اگر حاسدوں نے کہہ دیا کہ یہ شیر کا بچہ ہے تو پھر میرا کیا بنے گا اور مجھے کون چھڑائے گا؟ تو اے دوست، بے شک تو دیانتداری کے ساتھ کام کرے گا، مگر ان حاسدوں کا کیا جو بادشاہ کے سامنے تیری جھوٹی شکایت کریں گے؟ تیرے حق میں کوئی بولنے والا نہ ہوگا، لہٰذا تیرے لیے بہتر ہے کہ تو روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر، بادشاہ کی ملازمت کا خیال دل سے نکال دے۔ شیخ سعدی کی باتیں سن کر وہ شخص غصے میں آ گیا، چنانچہ شیخ سعدی نے اس کو بادشاہ کی نوکری میں دے دیا۔ وہ غریب کچھ ہی عرصہ میں اپنی محنت اور قابلیت کی بدولت ترقی کرتا ہوا ایک بڑا افسر بن گیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بادشاہ کے خاص مقرب بندوں میں شامل ہو گیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد شیخ سعدی اپنے کچھ دوستوں کے ہمراہ حج کرنے چلے گئے۔ جب حج کی سعادت سے واپس لوٹے تو وہی شخص پھٹے پرانے کپڑوں میں تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھی تو شیخ نے حیرت کا اظہار کیا اور پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ آپ کا کہا سچ ثابت ہوا، میرے حاسدوں نے مجھ پر خیانت کا الزام لگایا اور بادشاہ نے صحیح معنوں میں تفتیش نہیں کروائی۔ میرے تمام رفقا اور درینہ ساتھی سب سچ بولنے سے ڈرتے تھے، لہٰذا خاموش رہے، تمام پرانے تعلقات کو نظر انداز کر دیا۔ لوگ بڑے آدمی کی تعریف کے لیے سینے پر ہاتھ باندھے رہتے ہیں، اگر زمانہ اس بڑے آدمی کو گرا دے تو یہی لوگ اسے پاؤں تلے روند ڈالتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی نے اسے کہا کہ تو نے میرا مشورہ نہ مانا، میں نے تو تجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ بادشاہوں کی نوکری دریا میں رہنے کے مترادف ہے جس میں بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر تجھ میں ڈنگ کھانے کی ہمت نہیں تو بچھو کے بل میں ہاتھ کیوں ڈالتا ہے؟ نصیحت ضرور نفع دیتی ہے۔ دانا شخص اپنے تجربے اور علم کی بدولت اگر تمہیں کوئی نصیحت کرتا ہے تو اس کو قبول کر لیا کرو، جبکہ بے وقوف شخص اپنی ناتجربہ کاری اور کم علمی کے باعث سراسر نقصان اٹھاتا ہے۔